فجر کا وقت وہ لمحہ ہے جب ساری کائنات جاگ رہی ہوتی ہے، پرندے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آسمان رحمت محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا نہ کروں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی مومن نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ مبارک کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل پر سکون اتر آتا ہے۔ نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار میں خاص برکت ہوتی ہے۔ اس وقت جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا نام فرشتوں آسمانوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ صرف الفاظ نہیں بلکہ نور کا دروازہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں ایمان کی روشنی سے بھرتا ہے۔ جو اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے رزق، صحت اور قسمت میں عجیب تبدیلی آتی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا بندہ اللہ کے خاص قرب میں آ جاتا ہے۔ فجر کے بعد جب دنیا کی دوڑ شروع نہیں ہوئی ہوتی اس وقت کا یہ ذکر دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ لمحے وہ خزانہ ہیں جن سے قسمتیں سنور جاتی ہیں۔ جب انسان فجر کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دن کا آغاز رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے کاموں میں آسانی، دل میں اطمینان اور چہرے پر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا گویا اللہ کے خاص نظام حفاظت میں آ جاتا ہے جسے نہ حسد نقصان دیتا ہے، نہ جادو، نہ بدگمانی۔ کتنے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی سے تھکے ہیں، دل کے سکون کو ترس رہے ہیں، مگر حل ان کے سامنے ہے، فجر کے بعد اللہ کا ذکر۔ یہ کلمہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر وہ اسے دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج سے اپنی زندگی کا عہد کیجیے کہ فجر کے بعد چند لمحے اللہ کے نام کے لیے وقف کریں۔ یہ چند لمحے آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ برکت، رحمت، خوشحالی اور نور سب آپ کے نصیب میں آ سکتا ہے اگر آپ سچے دل سے یہ کلمہ پڑھیں۔ اللہ سے جڑنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا۔ اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے جب یہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد کا وقت جسے برکتوں اور رحمتوں کا نزول کا خاص وقت مانا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 فضائل کو تفصیل سے بیان کر دیں گے، یعنی والدین کی بخشش، ان کے حقوق، اولاد پر مصیبت کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جسے ہم اس ویڈیو کے اختتامی حصے میں پوری تفصیل سے اور صحیح طریقہ کار کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیں جب ہمیں یہ بابرکت عمل کلمہ پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ وقت ہے صبح صادق کی نماز فجر کا، جب کائنات سو رہی ہوتی ہے لیکن مومن بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سر جھکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی نماز اور تلاوت خاص طور پر بیان فرمایا۔ قرآن الفجر کان المشہودہ، یعنی بے شک نماز فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ وقت رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کا ہے۔ احادیث میں اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری پہر میں جو کہ فجر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ ذرا تصور کیجیے، اللہ جل شانہ خود متوجہ ہو رہے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں۔ جو خوش نصیب اس وقت اٹھ کر
نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ اللہ کی خاص رحمت، مغفرت اور انعامات کے مستحق بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھی، تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب کامل ملتا ہے۔ یہ انعام اس وقت میں جاگنے، نماز پڑھنے، ذکر میں مشغول رہنے والوں کے لیے ہے۔ یہ وقت سکون، برکت اور اللہ کی خاص عنایتوں کا وقت ہے، اور جب اسی وقت میں ہم ایک ایسا خاص کلمہ پڑھیں گے جو قبر کی سختی سے بچائے، جہنم سے دور کرے، تو اس عمل کی قبولیت اور تاثیر کی شدت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز منافقین پر سب سے بھاری نماز ہے، اور جو شخص اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے اس کو نبی نے قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دی ہے۔ والدین کی بخشش، صدقہ جاریہ اور حق والد یناب، ہم اس عمل کی ایک نہایت ہی اہم فضیلت پر بات کرتے ہیں، جو ہے ماں باپ کی بخشش۔ والدین وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمائی، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ لیکن والدین کے انتقال کے بعد ان سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کا سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ان کی اولاد کی نیک کمائی اور دعا ہے۔ ہمارا یہ بابرکت کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے، یہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا، بلکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر والدین کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ جب ایک نیک بیٹا یا بیٹی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے والدین کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ان کی تربیت اور کوشش ہے جو آج صبر دے رہی ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھ کر اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی، کیونکہ ان کی دعا کا اجر ان کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ یاد رکھیے، والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنا صرف ایک اچھا عمل نہیں، بلکہ یہ ان کے حقوق میں شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا والدین کے مرنے کے بعد بھی ان پر میرا کوئی حق باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 4 چیزیں: ان کے لیے دعا، استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے عہد و پیوں اور ان کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور صلح رحمی جو ان کی طرف سے ہو اسے قائم رکھنا۔ ہمارا یہ کلمہ اس عمل کا حصہ ہے جو اللہ سے والدین کی بخشش کی فریاد کرتا ہے۔ آپ کی نیکی، آپ کا ذکر، آپ کا عمل ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا، ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا، ان کے درجات کو بلند کرے گا، اور اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا تحفظ الہی کا حصار۔ اگلی فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جس کی چاہت ہر ماں باپ کو ہوتی ہے۔ زندگی حادثات، پریشانیوں، بیماریوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی نہیں چاہتا اس کے جگر گوشے کسی مشکل کا سامنا کریں۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی ہر خیر و شر کا خالق ہے۔ حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق، اس کا ذکر۔ جب ایک باپ یا ماں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے تو اللہ اس سے، اس کے اہل و عیال کو اور اس کی نسل کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ عمل یعنی فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھنا نہ صرف آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کی اولاد کے گرد تحفظ الہی کا ایک مضبوط حصار کھینچ دیتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، اور وہ ہر قسم کی پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر اور یہ کلمہ آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کی مانند ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت میں سرگرم ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے، اس کے لیے انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظتی دستے اس وقت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں جب بندہ خود اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے خاص ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کی طویل عمری، ان کی صحت، ان کی نیک کردار کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ عمل انہیں حادثات، بیماریوں، بری صحبتوں اور اخلاقی پستیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کا رب سے یہ تعلق آپ کے بچوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی بیمہ پالیسی سے بڑھ کر ہے۔
آپ کا عمل آپ کی اولاد کے لیے نور، برکت اور حفاظت بن کر کام کرے گا، جس کے لیے وہ قیامت تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ قبر کی سختی سے نجات، پہلی منزل کی آسانی بابرکت کلمے کی چوتھی اہم فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی، اور فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کا پہلا مرحلہ، جس میں مرنے والے کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب یا نیک اعمال کی وجہ سے راحت دی جاتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ مومن کو قبر میں آسانی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مخصوص کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے اعمال صالحہ میں شمار ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار کی بہت فضیلت بیان کی گئی جو قبر کو منور کرتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ یہ کلمہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے قبر میں انس اور روشنی کا سامان بنے گا۔ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو آپ کا یہ عمل جو آپ نے دنیا میں اللہ کے رضا کے لیے کیا تھا، ایک نیک صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کا دفاع کرے گا۔ آپ کو قبر میں اندھیرا، تنہائی اور وحشت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو سکون، راحت اور جنت کی خوشبو نصیب ہوگی۔ یہ کلمہ دراصل آپ کی حضور آپ کی وہ پیشکش ہوگی جو قبر کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عذاب دینے والے فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ آپ کا یہ کلمہ جو کہ ذکر الہی کا ایک اعلیٰ بہترین درجہ ہے، آپ کے لیے ایک مضبوط مدافعتی ڈھال کا کام کرے گا۔ قبر کی سختی اور تنگی کو یہ کلمے اللہ کے فضل سے ختم کر دے گا اور آپ کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جہنم سے چھٹکارا، جہنم کا خوف اور نجات کا کار استحضار۔ اور اب ہم اس کلمے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں، جو ہے جہنم سے بچنا اور چھٹکارا پانا۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں کفار، مشرکین اور گناہ گار مومنین ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو ہلا دینے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے انگنت مواقع، عبادات و اذکار عطا فرمائے۔ یا بابرکت کلمے انہی میں سے ایک ہے۔ ذرا جہنم کے خوفناک مناظر پر غور کیجیے، حقائق مستند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز۔ نبی کریم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا ہے حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ مکمل سیاہ ہے، اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہنمیوں کا لباس آگ کے قطرے اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، ان کے چہروں کو آگ میں لپیٹ لے گا، وہ تکلیف کے مارے اپنے ہاتھ سے اپنے چہروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کے احکامات کی پیروی ہے، اور ہمارا یہ عمل یعنی فجر کے بعد کا یہ بابرکت کلمہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس کے عمل کی بدولت اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ جہنم سے بچنے کا مطلب ہے جنت کا حقدار بن جانا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے جنت اور جہنم کے سوا کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ آپ کا انجام دنیا کی آگ سے نہیں بلکہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں جہنم سے چھٹکارا دلانے والے اعمال کی فہرست کو بڑھائے گا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم اس بابرکت کلمے کی 4 عظیم فضیلتوں کا تذکرہ کیا کریں گے۔ والدین کی بخشش، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے بڑھ کر جہنم سے چھٹکارا۔ یہ وہ انعام ہے جن کی تمنا ہر مومن کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف فجر کی نماز کے بعد اس مخصوص عمل کی حکمت اور کیا خصوصیت ہے؟ اسلام میں اوقات کی تقسیم محض وقت پر پیمانہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کے نزول مختلف مراحل ہیں۔ فجر کا وقت کائنات کی بیداری اور دن کے آغاز کا ایسا لمحہ ہے جب اللہ کی تقسیم رزق اور عنایات خاص کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے جب اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور جو بندے اس وقت بستروں کی راحت کو چھوڑ کر اس کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں دنیاوی اور آخروی دونوں طرح کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اقتصادی اور معاشی برکتیں۔ آئیے آج کی اس گفتگو کو فجر کے وقت کی انقصادی اور معاشی برکتوں سے شروع کریں، جو ہماری روزمرہ کی پریشانیوں اور گھر کی بے برکتی کو دور کرنے کا واحد حل ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رزق کا معاملہ انسان کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔
کون ہے جو اپنے مال و دولت میں اضافہ، اپنے کاروبار میں ترقی، اپنی کمائی میں برکت نہیں چاہتا؟ حدیث میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، رزق کی تقسیم فجر کے بعد ہوتی ہے۔ نبی اکرم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا محض ایک لفظی دعا نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت میں اللہ کی رحمت اور فضل کے اترنے کا ایک دائمی اعلان ہے۔ جو لوگ اس وقت جاگتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ دراصل اس تقسیم رزق کے وقت میں خود کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مفہوم حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صبح کے وقت بیدار رہو، اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور غفلت کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ جو شخص نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی سونے میں یا بے فائدہ دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ گویا اپنے آپ پر رزق کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ آپ کا یہ کلمہ جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، در حقیقت آپ کی طرف سے اللہ کے حضور ایک اعلان ہے کہ آپ اس کی برکتوں اور اس کے رزق کے طلبگار ہیں۔ جب آپ اللہ کی حکم کی تعمیل کریں گے اور اس کے پسندیدہ وقت میں اس کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ صرف حلال رزق میں کشادگی ہی عطا نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ برکت وہ پوشیدہ انعام ہے جو تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا ہے اور بیکار خرچوں کو روک دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی اور یہ آپ کے گھر کی معاشی پریشانیوں کو جوڑ سے ختم کر دے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو لاکھوں کما کر بھی پریشان رہتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو تھوڑا کما کر بھی سکون میں ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ سارا کمال برکت کا ہے جو فجر کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ رحمتوں اور نور کا نزول اور گھر کی برکتیں۔ محترم عزیزو، اس خاص وقت میں ذکر کرنے کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نور آسمان سے آپ کے گھروں پر نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بیان کیا، فجر کا قرآن فرشتوں کے مشاہدے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اس وقت فرشتوں کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ فرشتے آپ کی نیک نیتی، آپ کے ذکر اور آپ کی عبادت کو لے کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جس گھر میں فجر کے وقت تلاوت قرآن مجید، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز اور ذکر کرو۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے اور وہاں بیماری، جھگڑے اور بے سکونی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتی۔ اس ذکر کی طاقت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں محبت اور الفت بڑھتی ہے اور چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو آپ کے گھر کو حسد کرنے والوں کی نظر بد سے، جادو کے اثرات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو محترم عزیزو، آپ کا یہ فجر کے بعد کا عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ آپ کے پورے گھر کے لیے حفاظتی اور بے برکتی نظام کا خاتمہ ہے، اور برکتی نظام ہے جو آپ کے گھر کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ پریشانیوں اور قرضوں کا خاتمہ۔ انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کی اولاد کی فکر، کسی کو صحت کی فکر، کسی کو قرضوں کی، کسی کو مستقبل کے نامعلوم خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس بابرکت کلمے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ گناہ ہی اکثر پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت ایک دعا پڑھ لے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو شام کو اسے پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ یہ عمل آپ کو ایک پورے دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ کلمہ گویا آپ کو ان تمام پریشانیوں، مالی مشکلات، بدقسمتیوں اور ناگہانی آفتوں سے بچانے کا ایک آسمانی ہتھیار ہے۔ قرضوں کی فکر اور مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ نبی اکرم نے ہمیں ہر قسم کے دکھ اور قرض سے نجات کے لیے صبح شام اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ جب آپ اسی مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ان جگہوں سے رزق اور مدد کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کی تمام دنیاوی اور دینی پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ اس کلمے کا ورد آپ کے ان تمام پریشانیوں، دکھوں اور قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، آپ کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام اور فجر کی عظمت۔ محترم عزیزو، اگر ہم سیرت مبارکہ اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ فجر کے وقت کو
کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی اللہ کے ذکر اور عبادات سے ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو ہدایت دیتے کہ وہ صبح کی نمازوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کی صبح ٹھیک ہوگی اس کا سارا دن ٹھیک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہتے اور صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ آپ کبھی ان سے ان کے خوابوں کے بارے میں پوچھتے، کبھی دینی تعلیم دیتے اور اکثر اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ ذکر اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ طلوع آفتاب تک جاری رہتا۔ آپ کا یہ عمل اس بات کی عملی تعلیم تھا کہ دین کی بہترین شروعات اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام کا یقین تھا کہ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اور وہ اپنے تمام کام کاج، سفر اور جہاد سے پہلے اس وقت کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں صرف کرتے تھے۔ ان کے لیے فجر کا وقت صرف نماز ادا کرنے کا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو تازہ کرنے، رزق کی چابیاں حاصل کرنے اور دن بھر کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی روحانی طاقت جمع کرنے کا وقت ہوتا تھا۔ ان کی کامیابیوں اور فتوحات کے پیچھے ان کے اس پختہ ایمان اور فجر کی بیداری کا بڑا ہاتھ تھا۔ ہمارا یہ کلمہ پڑھنا گویا ان تمام پاکیزہ نفوس کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے فجر کی اہمیت کو سمجھا، اس پر عمل پیرا ہوا، اولاد کی فرما برداری پر اثر۔ ہم نے پہلے صفحے میں اولاد پر مصیبتوں کے نہ آنے کی بات کی۔ ہم اس بات کو مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اولاد کی فرما برداری پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ محترم عزیزو، اولاد کا نافرمان ہونا، والدین کی عزت کرنا بھی آج کل کی ایک بڑی پریشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اولاد کی نیکی اور فرما برداری کا تعلق کسی حد تک والدین کے اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ جب والدین خود صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ گھر میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کا اثر لازمی طور پر اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ان کی والدین اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خود اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ کی زبان اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ کی یہ دعا کہ اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، اس وقت اللہ کی ہاں قبولیت کا زیادہ صرف پاتی ہیں۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو دلوں کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں آپ کا مطیع بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، بری سوسائٹی سے اور فحاشی اور اریانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک باپ یا ماں کا فجر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، یہ ان کے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگی میں نیک توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے، غفلت سے نجات اور روحانی طاقت۔ آخر میں محترم عزیزو، اس وقت میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے باہر نکل کر ہوش مندی اور بامقصد زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، وہ دراصل اس دن کی تمام برکتوں اور رزق کی تقسیم، فرشتوں کی حاضری اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی اکرم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، جو کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، سو جاؤ۔ پھر جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح خوش اور پاکیزہ ہو کر اٹھتا ہے۔ آپ کا یہ فجر کا عمل اس بابرکت کلمے کے ساتھ آپ کے سر سے شیطان کی گرہیں کھول دیتا ہے، آپ کو پورے دن کے لیے ایک روحانی طاقت عطا کرتا ہے، آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستحق کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ، آپ ان تمام فضائل و برکتوں اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے صبح کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے۔ یہ ایک کلمہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے لیے فجر کی نماز ادا کر لیں تو فوراً بعد کی مبارک گھڑیاں قبولیت کی ساعتیں ہوتی ہیں۔ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے مکمل خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ تاج کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنا ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے
اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشش والا پہلا قدم بناتا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے 2 اسماء الحسنہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء الحسنہ ملا کر پڑھنے ہیں، یا غفار یا ستار۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا غفار کثرت سے معاف کرنے والا ہے، جو بندے کے تمام گناہوں کو بخشش دیتا ہے، جب یا ستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ ان ناموز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے عیبوں اور خطاؤں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال رکھتے ہیں، اس سے رسوائی سے بچاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا سبب رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، مرکزی کلمہ کم از کم 3 بار یا 100 مرتبہ۔ اب تیسرا اور مرکزی حصے میں آپ نے وہ کلمہ پڑھنا ہے جس کے عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ ہے پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند و بالا عظمت والا ہے۔ اس تسبیح کو کم از کم 3 مرتبہ یا زیادہ ثواب کے لیے ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران آپ اس کو 3 بار پڑھ لیں۔ یہ عمل کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس میں توحید ہے، حمد ہے، استعانت ہے شامل ہے۔ یہ کلمات جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں ایک مضبوط ڈھال بنیں گے۔ استغفار ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مانگتی ہوں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، غیب سے مدد ملتی ہے، گھروں سے پریشانی اور تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا قرآن میں نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا، اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے زیادہ نوازے گا۔ درود پاک 7 مرتبہ۔ آخر میں جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس روحانی عمل کو مکمل کیجیے۔ عمل کے تکمیل کے بعد دعائے عمل کی تکمیل کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے دعا کریں۔ مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اس حقیقت سے کوشش کو قبول فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین۔ عزیز ساتھیو، یہ ترتیب اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور آپ کے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔